السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختر انصاری یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر نماز میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آئے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ سوال ان کا ہے، تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیں گے حدیث کی روشنی میں، اور دیوبندی وہابی جو مرتد ہیں ان کے عقائد اس کے متعلق کیا ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت اہم ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے دھیان سے سن کر آپ سمجھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم وہابی دیوبندی کے خلاف کیوں ہیں۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے نا کہ نماز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آئے تو نماز ہوگی یا نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نماز میں نہ آئے تو نماز ہوگی یا نہیں۔ یہ عشق والے بندوں کا سوال یہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے جو سوال پوچھا ہے، اب اس کے جواب کی طرف ہم چلتے ہیں، اور پہلے شروع میں ہم آپ کو دو لفظوں میں بتا دیتے ہیں، پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نماز میں آئے تو یہ نماز کامل مکمل ہے، اور قبولیت کا ذریعہ بھی یہ خیال بن سکتا ہے، بلکہ یہی نماز ہے۔ لیکن اس کے متعلق وہابی دیوبندی جو ہے غلط عقیدہ لوگوں میں بٹھا دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح کی باتیں ان کے ذہنوں میں بٹھائی گئی جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اور بنیادی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ وہابی دیوبندی یہ لوگ عوام الناس میں یہ باتیں ڈال دیے ہوئے ہیں کہ ہم یعنی اہل سنت والجماعت کے لوگ وہابی دیوبندی کے ساتھ جو اختلاف کرتے ہیں وہ اس لیے کہ دیوبندی لوگ 11ویں نہیں مناتے ہیں، میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالتے، نیاز فاتحہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے سنی لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ معمولی اختلاف ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ بھائی یہ تو معمولات اہل سنت میں سے ہے، آپ یہ کریں یا نہ کریں، اگر کریں گے تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گمراہیت کا صرف فتویٰ لگے گا۔ لیکن ہمارا اختلاف صرف اس بنیاد پر نہیں، اختلاف ہمارا جو ہے نا وہ عقیدے کے بنیاد پر ہے، جو ان کے کفری عقائد ہیں۔ اب نماز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیال کے متعلق ان کے امام الاول مولوی اسماعیل دہلوی، جن کا وہابی دیوبندیوں کا دار و مدار ہی انہی پر ہے، اور ان کی کتاب پر جو صراط مستقیم ہے، ان کے مذہب کا پورا دار و مدار اسی پر ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 169 اور صفحہ نمبر 170 پر مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں 169 اور 170 پر، نماز میں آنے والے وسوسوں کو بیان کرتے ہوئے، شان رسالت میں توہین کرتے ہوئے اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ یعنی نماز میں زنا کا وسوسہ آئے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کے مجامعت، اپنی بیوی سے ہم بستری کا خیال آئے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ اور آگے لکھتے ہیں، اور شیخ یا ان جیسے بزرگوں کی طرف خیال کو، شیخ یعنی اپنے جو پیر مرشد ہیں اور جو بزرگان دین ہیں ان کی طرف خیال کو، بلکہ رسالت معاب ہی کیوں نہ ہو، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی خیال کیوں نہ آئے، اپنی ہمت یعنی اپنے خیال کو لگا دینا بزرگان دین کی طرف، اپنے پیر و مرشد کی طرف، اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کہہ رہے ہیں کہ اپنے خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق یعنی ڈوب جانے سے برا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیل اور اپنے گدھے کے خیال میں رہنا یہ اچھا ہے کہ نماز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کسی بزرگ کا خیال آ جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب دیکھیے، یہ سب کفری عقائد ہیں جن کی بنیاد پر ہم ان کو کافر کہتے ہیں، یہ سب کفری عقائد ہیں۔
اب ان الفاظ کو ایک سنی صحیح العقیدہ کیسے اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے؟ لیکن عقیدے کی اصلاح مقصود ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ لیکن اب آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیال کے متعلق نماز میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو عقیدہ تھا وہ آپ حدیث کی روشنی میں سماعت کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مرض وصال میں، یعنی وہ مرض جب آپ کو لاحق ہوا تھا کہ جس مرض کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مرض وصال میں 3 دن تک حجرے سے باہر تشریف نہ لائے، تو صحابہ کی نگاہیں جو ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتی تھی، بے چین رہتی تھیں، وہ آنکھیں حضور کی زیارت کے لیے ترس گئی تھیں اور آنکھیں منتظر تھیں کہ کب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے اور ہماری آنکھوں کو حضور کی زیارت سے ٹھنڈک پہنچے گی۔ پھر آخرکار وہ لمحہ آیا جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایام وصال میں جب نماز کی امامت کے لیے فرائض حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سنبھال رہے تھے، پیر کے روز تمام صحابہ ان کی اقتداء میں با جماعت نماز ادا کر رہے تھے، اور آپ کو یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کچھ افاقہ یعنی صحت کی تندرستی محسوس ہوئی، آگے جو روایت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں فَكَشَفَ النَّبِيُّ سَتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حجرے شریف کے پردے کو ہٹایا، اٹھایا، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ، اور ہماری طرف کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ ہماری جب نگاہ ان کی طرف پڑی كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، گویا حضور کا چہرہ یہ قرآن کے ایک مصحف، قرآن کے ایک صفحہ کی طرح نظر آ رہا تھا۔ ثم تبسم، پھر حضور نے مسکرایا۔ اب یہ روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے، 2648 حدیث نمبر ہے، مسلم شریف میں 3419 حدیث نمبر ہے، ابن ماجہ میں 41664 حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو مسند احمد ابن حنبل میں ابن حیان نے اسے روایت کی ہے، بہقی نے سنن الکبریٰ میں، نسائی نے سنن الکبریٰ میں، مصنف عبدالرزاق میں، کثیر محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اب پھر آگے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیدار کی خواہش میں قریب تھا کہ ہم اپنی نماز چھوڑ بیٹھتے، پھر ابو بکر اپنی ایڑیوں پر پیچھے پلٹے تاکہ صف میں شامل ہو جائیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی امامت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اب آگے جو روایت کے الفاظ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب پردہ ہٹا، حضور کے حجرے کا پردہ ہٹا، تو حضور کا چہرے انور سامنے آیا، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اتنا حسین اور دلکش یہ منظر تھا کہ ہم نے کبھی پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ صحابہ کرام کا عقیدہ، حضور اپنے حجرے میں ہیں، صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں، چہرہ مصطفیٰ کا دیکھ رہے ہیں، اور حضور منع بھی نہیں کر رہے ہیں، حضور منع بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اب اسی چیز کی ترجمانی حضرت بلال کے لیے کہ ان کی کیفیت حضور کے دیدار کے لیے کیا رہتے تھے، ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہی اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا نظریہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال، دیدار ان کا ہمیشہ اسی میں مستغرق رہا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اب جو روایت میں محدثین نے بیان کیا ہے وہ آگے سنیں کہ صحابہ نے نماز توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، پھر حضور کا حکم ملا تو سب نے نماز مکمل کی۔ اب آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حضور کا خیال تھا یا نہیں تھا؟ اگر حضور کا خیال نماز میں آیا، حضور نے منع بھی نہیں کیا اور ان کی نماز بھی ہو گئی، اور یہ اسماعیل دہلوی اور ان کے ماننے والے یہ وہابیہ دیابنہ جو اپنے کفری عقائد کی بنیاد پر کافر اور مرتد ہیں، یہ کہتے ہیں
कि बैल और गधे का ख्याल आना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख्याल आने से बेहतर है? माज़अल्लाह, ये कैसी कुफरिया बात है और क्या आप इससे लोगों को पैगाम देना चाहते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में तो आता ही है। नमाज का तरीका किसने दिया है? हुजूर ने दिया है। तरीका हुजूर ने ही बताया ना, सल्लू कमा रअयतुमूनी, नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे देखते हुए नमाज पढ़ते हुए। तो ये तरीका किसने बताया? तो किसी भी तरीका को जिसने इजाद किया हो, जब हम उस काम को करेंगे तो जरूर उसका ख्याल आएगा। उसके अलावा नमाज में हम हुजूर का नाम लेकर दुरूद पढ़ते हैं, तहियात में अय्युहन नबी कहते हैं, और उस वक्त फुकाए किराम फरमाते हैं कि हुजूर को ख्याल में लाना उस वक्त जरूरी है। तो अब आप जरा सोचें कि नमाज का ख्याल, नमाज में तो हुजूर का ख्याल आना ही आना है, और वो नमाज ही क्या है कि जिस नमाज में हुजूर का ख्याल ना आए। तो हुजूर का ख्याल आना ये नमाज के लिए अच्छा है, नमाज की कबूलियत की अलामत और उसकी पहचान है। तो हुजूर का ख्याल आए तो नमाज मुकम्मल कामिल होगी और अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। और जो मरदूद इस तरह के अकायद फैलाए हुए हैं ना, उनकी नमाज भी मरदूद है और वो खुद भी मरदूद है। मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम दोस्तों तक ये क्लिप पहुंचाएं और इन वहाबिया दयाबना के अकायद को उजागर करें कि इनके अकायद किस तरह कुफरिया हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।